الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا اشد حبا للہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت نے ہر انسان کو دو نعمتوں سے نوازا ہے، ایک دل اور دوسرا دماغ۔ یہ دونوں نعمتیں ہیں، دل عشق الہی کا برتن ہے اور دماغ علم الہی کا برتن ہے۔ دل کا تعلق محبت کے ساتھ، چنانچہ انسان کا ہر عضو کوئی نہ کوئی کام کرتا ہے۔ آنکھ کا کام دیکھنا، زبان کا بولنا، کان کا کام سننا اور دل کا کام محبت کرنا۔ ہر انسان کا دل کسی نہ کسی سے ضرور محبت کرتا ہے۔ کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی مجھے تو کسی سے محبت نہیں ہے۔ بنا محبت کے کوئی نہیں رہ سکتا۔ دل بہر محبت ہے، محبت یہ کرے گا، لاکھ اس کو بچا تو یہ کسی پر تو مرے گا۔ پتھر سے ہو، خدا سے ہو یا پھر کسی سے ہو، آتا نہیں ہے چین محبت کیے بغیر۔ اس کی مثال یوں ہے کہ یا تو کمرے میں روشنی ہوگی، اگر روشنی نہیں ہوگی تو اندھیرا ضرور ہوگا۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا جی نہ روشنی ہے نہ اندھیرا ہے، دو میں سے ایک چیز ہوگی۔ اسی طرح دل کے اس کمرے میں یا تو اللہ رب العزت کی محبت کی روشنی ہوگی، نور ہوگا، اور اگر نہیں تو مخلوق کی محبت کا اندھیرا ضرور ہوگا۔ تو جب انسان کے دل نے محبت ہی کرنی ہے تو کیوں نہ انسان اپنے پروردگار سے محبت کرے۔ مخلوق کی محبتیں فانی ہیں، چنانچہ حضرت جبریل علیہ السلام نے نبی علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اشما شئت فإنک میت، آپ جتنا چاہیں دنیا میں زندگی گزاریں، ایک نہ ایک دن تو دنیا سے آپ کو واپس جانا پڑے گا۔ وَأَحْبِبْ مَنْ شِئْتَ فَإِنَّكَ مُفَارِقُ، اور آپ جس سے چاہیں محبت کریں، ایک نہ ایک دن تو آپ کو جدا ہونا پڑے گا۔ تو دنیا میں انسان جس سے بھی محبت کرتا ہے جدا ہونا پڑتا ہے۔ کئی لوگ تو زندگی میں ہی جدا ہو جاتے ہیں ایک دوسرے سے، اور اگر زندگی میں جدا نہ ہو تو موت تو جدا کر ہی دیتی ہے۔ تو جدائی تو ہوگی ہوگی۔ تو جو شخص مخلوق سے محبت کرے گا ایک نہ ایک دن مخلوق سے جدا کر دیا جائے گا، اور جو شخص اللہ سے محبت کرے گا ایک نہ ایک دن اللہ سے ملا دیا جائے گا۔ تو مزہ تو اللہ تعالیٰ کی محبت ہی کا ہے۔ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کو انس کی وجہ سے انسان کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے۔ اس خاک کی مٹھی میں اللہ نے یہ جو سود عشق کی صفت رکھ دی ہے، یہ بڑی نعمت ہے۔ فرشتے اس سود عشق سے واقف نہیں ہیں، اسی لیے جو اللہ کے عاشق ہوتے ہیں ان کے دل کی کیفیت کو دیکھ کے فرشتے تعجب کرتے ہیں کہ یہ خاک نشیں ہے اور عرش پہ پہنچا ہوا ہے، کیا اس کی کیفیت ہے، اس کی پرواز کہاں تک ہے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے امت کو دونوں چیزیں سکھائیں، علم حاصل کرنا کیسے ہوتا ہے اور اللہ سے محبت کیسے کرنی ہوتی ہے۔ علامہ اقبال نے لکھا، لوح بھی تو قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، لوح بھی تو قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگینہ رنگ، تیرے محیط میں حباب۔ کہ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا پھیلاؤ اتنا بڑا ہے کہ یہ زمین و آسمان آپ کے پھیلاؤ کے سامنے ایک بلبلے کی مانند نظر آتے ہیں۔ شوکت سنجر و سلیم، تیرے جلال کی نمود،
فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، عشق علم غیاب جستجو، عشق حضور و اضطراب۔ تو علم جو ہے اس کے اندر جستجو ہوتی ہے اور جاننے کی شوق ہوتا ہے، یہ علم کا سود ہے، کیف ہے علم کا۔ اور جو عشق ہے اس میں حضور اور اضطراب ہوتا ہے کہ عاشق جو ہے اپنے محبوب کے حکم پہ فدا ہونے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ اس لیے جس بندے کے اندر عشق کا مادہ ہوگا وہ اللہ کی عبادت سے تھکے گا نہیں، جسم اس کا تھک جائے گا، اس کا دل نہیں تھکے گا۔ وہ عبادت کر کر کے تھکے گا اور تھک تھک کے پھر اللہ کی عبادت کرے گا۔ محترم جماعت، مصلی پہ بیٹھنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ آپ ذرا 1 گھنٹہ بیٹھ کے دکھائیں نا، مصلی اچھال دیتا ہے بندے کو، 5 منٹ کے بعد کبھی تھکاوٹ ہو جاتی ہے، کبھی کوئی کام یاد آ جاتا ہے، مصلی پہ بیٹھا نہیں جاتا۔ یہ بیٹھنے کی توفیق اسی کو نصیب ہوتی ہے جس کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے۔ اور ان حضرات کو دیکھا پوری پوری رات مصلوں پہ گزار دیتے ہیں۔ احوال الصادقین میں مصنف لکھتے ہیں کہ ہمارے اسلاف رات کے اندھیرے کا اس طرح انتظار کرتے تھے جس طرح دلہا اپنی دلہن سے ملاقات کے لیے رات کا منتظر ہوتا ہے۔ یہ حضرات کیوں رات کا انتظار کرتے تھے؟ کہ اب رات آئے گی اور ہم مصلی پہ بیٹھ کے اپنے اللہ سے راز و نیاز کی باتیں کریں گے۔ ان کو مزہ آتا تھا۔ امام راضی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، اے اللہ، دن اچھا نہیں لگتا مگر تیری یاد کے ساتھ، اور رات اچھی نہیں لگتی مگر تجھ سے راز و نیاز کے ساتھ۔ دن اچھا نہیں لگتا مگر تیری یاد کے ساتھ، اور رات اچھی نہیں لگتی مگر تجھ سے راز و نیاز کے ساتھ۔ تو یہ عشق بھی اللہ سے طلب کرنا چاہیے، مانگنا چاہیے۔ عجیب بات ہے، آج دنیا کے عہدے مانگنے والے بڑے، مال و دولت مانگنے والے بڑے، اچھا کاروبار مانگنے والے بڑے، خوبصورت بیوی مانگنے والے بڑے، لیکن اللہ سے اللہ کو مانگنے والے آج بہت تھوڑے ہیں۔ آپ نے دیکھا کسی نوجوان کو جو رات کے اندھیرے میں کونے میں بیٹھا ہوا ہو، آنسو ٹپ ٹپ گر رہے ہوں، اور وہ اللہ کے سامنے رو رو کے دعا کر رہا ہو، اے اللہ، میں آپ سے آپ ہی کو چاہتا ہوں، اپنی محبت مجھے دے دیجئے، اپنا عشق مجھے دے دیجئے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے دعا سکھائی، اللہم انی اسألک حبک، اے اللہ، میں آپ سے آپ کی محبت کا سوال کرتا ہوں۔ تو اللہ سے اللہ کی محبت مانگ کے دیکھیے، اس محبت کے کیا مزے ہیں۔ خوش نصیب ہے وہ انسان جس کو اللہ یہ نعمت عطا فرما دے۔ علامہ اقبال نے ایک جگہ عقل اور عشق کا آپس میں موازنہ کیا ہے۔ فرماتے ہیں، نالہ ہے بلبل شوریدہ تیرا خام ابھی، نالہ ہے بلبل شوریدہ تیرا خام ابھی، اپنے سینے میں ذرا اور اسے تھام ابھی، پختہ ہوتی ہے اگر مصلحت اندیش و عقل، عشق کو مصلحت اندیش تو ہے خام ابھی۔ عشق فرمودہ قاصد سے سبک گام عمل، عقل سمجھی نہیں مانی پیغام ابھی۔ عقل کو ابھی پیغام کا مطلب ہی سمجھ میں نہیں آتا، اور عشق اس پر عمل کے لیے قدم اٹھا لیتا ہے۔ اور فرماتے ہیں، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی۔ عقل ابھی سوچتی رہ گئی ہے، اور عشق نے تو چھلانگ ہی لگا دی ہے آگ کے اندر۔ یہ عشق اگر ہمیں حاصل ہو تو پھر ہمیں عبادات کا سلیقہ آ جائے۔ محبت انسان کو محبوب کی خدمت میں تیار کر دیتی ہے۔ ہم نے اپنے گھروں میں دیکھا ہے کہ ماں اپنے بیٹے کے لیے 24 گھنٹے کی خادمہ، تھکی ہوئی ہو پھر بھی خدمت میں لگی ہوتی ہے، نیند آئی ہو پھر بھی خدمت میں لگی ہوتی ہے، کبھی شکوہ نہیں کرتی، کبھی کسی کو جتلاتی نہیں کہ بچے کے تو مجھے 24 گھنٹے ڈیوٹی دینی پڑتی ہے۔
محبت کی وجہ سے وہ ہر وقت بچے کے لیے حاضر ہے. محبت اس کو چین سے بیٹھنے نہیں دیتی. تھکی ہوئی ہوتی ہے، ذرا لیٹتی ہے، بچہ روتا ہے، ماں پھر اٹھ بیٹھتی ہے، میرا بچہ اٹھ گیا. یہ ماں محبت کی وجہ سے اپنے بچے کی ہر وقت خدمت کے لیے تیار ہے. اسی طرح جس بندے کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت ہوتی ہے وہ بھی اللہ کی عبادت کے لیے ہر وقت تیار ہوتا ہے، وہ موقع ڈھونڈتا ہے. ایک ماں اپنی بیٹی کو کہتی ہے آج میں بہت تھک گئی ہوں، میں نے سارے گھر کی صفائیاں کی، کپڑے دھوئے، بہت مشقت اٹھائی، اور میرا دل چاہتا ہے کہ میں عشاء کی نماز پڑھ کے سو جاؤں، آج مجھے کوئی ڈسٹرب نہ کرے. اللہ کی شان دیکھیے کہ جیسے ہی عشاء کی نماز پڑھی اس ماں کا بیٹا آ گیا جو 2-3 سال سے بیرون ملک گیا ہوا تھا. بیٹے کی آواز سنتے ہی ماں اس کے پاس جا بیٹھی، اس کو کھانا دیا، پھر اس کے ساتھ باتیں کرنے میں مشغول. اب بڑے حشاش بشاش بیٹھی ہے، بیٹے سے باتیں کر رہی ہے. بیٹی پوچھتی ہے امی آپ نے تو کہا تھا میں بہت تھکی ہوئی ہوں، مجھے کوئی ڈسٹرب نہ کرے. ماں کہے گی بیٹی واقعی میں تھکی ہوئی ہوں، لیکن تیرے بھائی کی آواز سن کے میری ساری تھکاوٹ ختم ہو گئی، اب میں تھوڑی دیر تمہارے بھائی کے ساتھ بیٹھ کے اور باتیں کروں گی. یہی حال مومن کا ہوتا ہے، تھکا ہوا ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی اللہ رب العزت کی یاد میں لگتا ہے، ذکر میں لگتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے یا سنتا ہے، اس کی ساری تھکاوٹ اتر جاتی ہے اور وہ حشاش بشاش اپنے مالک کے ساتھ راز و نیاز میں لگ جاتا ہے. یہ جو محبت ہے اس کے بہت سارے اثرات ہیں. ایک اثر یہ کہ محبت انسان کو ماں سوا سے بیگانہ کر دیتی ہے. دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی. ہم جو اللہ کی محبت مانگتے ہیں نا، وہ اللہ کی محبت مانگنے کا بنیادی مقصد کہ مخلوق سے انقطاع کامل نصیب ہو جائے، دل ہی اچاٹ ہو جائے، مخلوق سے، دنیا سے دل اچاٹ ہو جائے. یہ محبت انسان کا دل دنیا سے کاٹ دیتی ہے، رکھ دیتی ہے. دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی. تو اللہ سے آشنائی کی لذت ایسی ہے کہ انسان کے دل کو یہ مخلوق سے ماں سوا سے کاٹ کے رکھ دیتی ہے. بس محب کو اپنا محبوب چاہیے ہر وقت. اس کا دل چاہتا ہے میں محبوب سے ہم کلامی کروں، اسی کے پاس وقت گزاروں اور اسی کی خدمت میں لگا رہوں. اسی لیے وہ اپنی دن کو عبادت میں گزارتا ہے اور اپنی راتیں بھی اپنے محبوب کے ساتھ ہم راز و نیاز میں لگا دیتا ہے. محبت انسان کو تنہائی پسند بنا دیتی ہے. محفلوں میں دل نہیں لگتا، تنہا بیٹھنے کو دل کرتا ہے. اکیلے بیٹھے رہتے یاد اس کی ہم نشیں ہوتی کہ میں اکیلا بیٹھا ہوں اور بس محبوب کی یاد میں ہوں، ڈوبا ہوا ہوں. یہ کیفیت ہوتی ہے. اسی لیے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تشریف لے جاتے تھے. بخاری شریف کے الفاظ ہیں ثم حبب الیہ الخلا، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پھر تخلیہ خلا میں بیٹھنا، تنہائی میں بیٹھنا اچھا لگتا تھا، تو آپ ایک ایک ہفتے کے لیے غار حرا میں تشریف لے جاتے تھے. محبت انسان کو تھکنے نہیں دیتی، چنانچہ انسان عبادت کرتا ہے، جسم تھک جاتا ہے مگر دل عبادت سے نہیں بھرتا. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اتنی عبادت فرماتے تھے حتیٰ یتورمت قدماہ، قدمین مبارک پہ ورم آ جاتا تھا اور نبی علیہ السلام عبادت کرتے رہتے تھے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں نبی علیہ السلام میرے پاس میرے بستر پہ تشریف لائے اور لیٹ گئے، پھر تھوڑی دیر کے بعد فرمانے لگے ذرینی یا عائشہ، عائشہ چھوڑ، میں اپنے رب اتعبد ربی، میں اپنے رب کی عبادت کرتا ہوں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مصلی پہ تشریف لے آئے اور آپ نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا، اور قرآن پاک پڑھتے ہوئے آپ کی مبارک آنکھوں سے اس طرح آنسو ٹپک رہے تھے کہ جیسے بارش کے قطرے گرنے کی آواز آتی ہے، مجھے ایسے آواز آ رہی تھی.
اللہ کی محبت انسان کو کھڑا کر دیتی ہے مصلی کے اوپر، اور انسان پھر اپنے رب کے ساتھ مصروف ہو جاتا ہے۔ یہ محبت کی صفت ہے، انسان تھکنے کا نام ہی نہیں لیتا۔ اور جس کو محبت ہو وہ اپنے محبوب سے ایک لمحہ بھی غافل نہیں ہوتا، ہر وقت اسی کی یاد۔ مجنو سے اگر کوئی پوچھے تم لیلا کو یاد کرتے ہو، تو مجنو جواب دے گا کہ مجھے لیلا کی یاد کے سوا اور کام ہی کیا ہے، مجھے لیلا کی یاد کے سوا اور کام ہی کیا ہے۔ اسی طرح مومن کو بھی اللہ کی یاد کے سوا اور کوئی کام نہیں ہوتا۔ ایک غیر مقلد ایک دفعہ مجھے کہنے لگا، پیر صاحب آپ کو بس ذکر کے سوا اور کوئی کام نہیں آتا؟ میں نے کہا ہاں الحمدللہ، لیکن ایک میرے اوپر مہربانی کرنا کہ قیامت کے دن یہ گواہی دے دینا کہ اللہ اس بندے کو دنیا میں آپ کی یاد کے سوا اور کوئی کام نہیں آتا تھا۔ یہ کوئی آسان کام ہے اللہ تعالیٰ کی یاد میں ہر وقت لگے رہنا؟ یہ اللہ کا انعام ہوتا ہے، جس بندے کو چاہیں اللہ عطا فرما دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے اللہ کی محبت کو مانگیے اور اس محبت میں ڈوب کے زندگی گزاریے۔ زندگی گزارنے کا مزہ ہی ہے کہ دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت ہو۔ عام آدمی کو ترغیب دینی پڑتی ہے، فضائل سنانے پڑتے ہیں، بھئی اشراق پڑھ لو، ایک حج ایک عمرے کا ثواب ملے گا۔ جو محبت والے ہوتے ہیں ان کو فضائل سنانے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ تو اللہ کی محبت میں عبادت کر رہے ہوتے ہیں۔ حضرت مجدوب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، بندگی سے ہمیں تو مطلب ہے، بندگی سے ہمیں تو مطلب ہے، ہم ثواب و عذاب کیا جانیں، کس میں کتنا ثواب ملتا ہے، عشق والے حساب کیا جانے۔ عشق والوں کو حساب کا کیا پتا، وہ تو اللہ کی محبت میں نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ وہ نماز کو حاکم وقت کی بیگار سمجھ کے نہیں پڑھتے، بلکہ سبب لقائے یار سمجھ کے پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ میرے یار سے ملاقات کا سبب ہے۔ اسی لیے پھر اذان سن کے دل کو راحت ملتی ہے۔ نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے تھے، ارحنی یا بلال، بلال میری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا دے کہ اذان دے گا میرے دل کو سرور ملے گا۔ اور سیدہ صدیقہ رضی فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام ہمارے پاس بیٹھے بات چیت کر رہے ہوتے تھے، اذان کی آواز آتی تھی، اس طرح کھڑے ہو جاتے تھے جیسے ہمیں پہچانتے ہی نہیں ہیں۔ تو اس محبت کے عجیب برکات ہیں۔ زندگی گزارنے کا مزہ ان لوگوں کو پوچھئے جو اللہ کی محبت میں جیتے ہیں۔ چنانچہ ایک ہے خالق کی محبت اور ایک ہے مخلوق کی محبت۔ مخلوق کی محبت سے دل میں ظلمت آتی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی وجہ سے دل میں نور آتا ہے۔ مخلوق کی محبت کی وجہ سے چہروں پر ویرانی آتی ہے۔ آپ دیکھیں جو لوگ ادھر ادھر کے تعلقات میں گرفتار ہوتے ہیں، ان کی ہوائیاں اڑی ہوتی ہیں اور عجیب ان کے چہرے ہوتے ہیں۔ اور یہ جو دنیا کے بڑے کوئی سٹار بنے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے چہروں کو اگر غور سے دیکھیں تو آپ ظلمت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں گے۔ اور اللہ والوں کے چہروں پہ ایک نور ہوتا ہے، ایک طمانینت ہوتی ہے، ایک تازگی ہوتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی وجہ سے ہوتی ہے۔ پھر جو مخلوق کی محبت میں گرفتار ہوتے ہیں، ان کے دل بے چین ہوتے ہیں، ان کو سکون نہیں ہوتا۔ اور جو لوگ اللہ سے محبت کرتے ہیں، ان کو دلوں کے اندر اطمینان ہوتا ہے۔
خالق کی محبت میں اور مخلوق کی محبت میں ایک فرق اور بھی ہے. مخلوق کی محبت میں عاشق یہ چاہتا ہے کہ معشوق کا جسم میرے پاس ہو، اس کا دل چاہے جہاں مرضی ہو. اس کا جسم میرے ہاتھ میں ہونا چاہیے، اس کا دل چاہے جہاں مرضی ہو. مگر اللہ کی محبت عجیب ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے بندے تیرا دل میرے پاس ہونا چاہیے، جسم تیرا چاہے جہاں مرضی ہو. تم مسجد میں ہو میں تب بھی راضی، تم دکان پہ بیٹھے خرید و فروخت کر رہے ہو مگر دل تمہارا میرے پاس ہے، میں تب بھی تم سے راضی ہوں. جو اللہ تعالیٰ کے عشق کی شراب پی کے گھر سے نکلتا ہے، لوگ اس کے جوتے اٹھا کے اپنے سروں پہ رکھتے ہیں، اور جو دنیا کی شراب پی کے گھر سے نکلتا ہے لوگ اپنے جوتے اس کے سر کے اوپر مارتے ہیں. فرق دیکھیے. جو مخلوق کی محبت میں گرفتار ہوتے ہیں وہ دوسروں کے غلام بن کے زندگی گزارتے ہیں، اور جو اللہ کی محبت میں گرفتار ہوتے ہیں ہم نے دیکھا کہ وقت کے بادشاہ ان کے غلام ہوتے ہیں. سمرقند میں ہمیں ایک جگہ جانے کا موقع ملا تو کسی نے بتایا کہ یہاں تیمور لنگ کی قبر ہے. ہم نے کہا چلیں ہم فاتحہ پڑھ لیتے ہیں، مسلمان تھا. تو ہم جب گئے تو ہم نے دیکھا کہ ایک بڑی قبر بنی ہوئی ہے اور اس کے بالکل سر کی طرف ایک اور قبر ہے. تو ہمیں حیرانی ہوئی کہ اتنا قریب قریب تو قبریں نہیں بنتی. یہ بالکل ساتھ، باقی قبروں میں فاصلے تھے 1 فٹ 2 فٹ کا، اور 2 قبریں بالکل ساتھ ساتھ بنی ہوئی تھی. تو میں نے اپنے گائیڈ سے پوچھا کہ یہ ایسا کیوں ہے؟ اس نے کہا جی کہ تیمور کو یہ دنیا کا بادشاہ کہا جاتا ہے، فاتح دنیا فاتح عالم کہا جاتا ہے تیمور کو، اور اس کے نام لکھا ہوا بھی تھا فاتح عالم تیمور. اس نے کہا کہ اس کے شیخ تھے اور وہ یہاں دفن ہوئے تھے، تو تیمور نے وصیت کی تھی کہ جب میں فوت ہو جاؤں تو میری قبر اس طرح بنائیں کہ میرا سر میرے شیخ کے قدموں کے ساتھ لگ رہا ہو. میں اس حال میں قبر میں لیٹنا چاہتا ہوں. تو دنیا کے بادشاہوں کے سر اللہ والوں کے قدموں کے ساتھ لگ رہے ہوتے ہیں. حضرت خواجہ محمد معصوم رحمت اللہ علیہ کے مزار پہ جانے کا موقع ملا. سرہند شریف میں ایک بڑا راستہ، چوڑا راستہ جاتا ہے، مگر راستے میں ایک جگہ قبر راستے کے سینٹر میں بنی ہوئی ہے، پھر دائیں یا بائیں ہو کے جانا پڑتا ہے. مجھے حیرت ہوئی. میں نے خانقاہ کے جو متولی تھے ان سے پوچھا کہ ایسا کیوں ہے؟ کیا قبر پہلے تھی راستہ بعد میں بنایا گیا، یا راستہ پہلے تھا قبر بعد میں بنائی گئی؟ وہ کہنے لگے کہ اصل وجہ یہ تھی کہ حضرت خواجہ معصوم رحمت اللہ علیہ کی قبر پہلے بنی ہوئی تھی اور چوڑا راستہ اس کی طرف بنایا گیا تھا تاکہ آنے والوں کو تکلیف نہ ہو. مگر افغانستان کے ایک بادشاہ تھے جو خواجہ معصوم رحمت اللہ علیہ سے محبت رکھتے تھے، انہوں نے وصیت کی تھی جب میں مر جاؤں تو خواجہ معصوم رحمت اللہ علیہ کی قبر کو جو راستہ جاتا ہے مجھے اس راستے میں دفن کیا جائے. ان کی وصیت کی وجہ سے ان کی قبر کو راستے میں بنایا گیا. تو دنیا کے بادشاہ ہیں لیکن اللہ والوں کے قبروں کو جو راستہ جا رہا ہے اس کے قدموں میں دفن ہونا پسند کرتے ہیں. تو اللہ کی محبت کے عجیب مزے ہیں. پھر ایک فرق اور بھی ہے کہ اگر مخلوق میں کسی کے 2 عاشق ہوں تو ان میں ایک دوسرے کے ساتھ رقابت ہوتی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ حسد ہوتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی ہوتی ہے، ایک دوسرے کے جان کے دشمن ہوتے ہیں. لیکن اگر 2 بندے اللہ کے عاشق ہوں تو ان میں آپس میں دشمنی نہیں ہوتی بلکہ ان میں آپس میں محبت ہوتی ہے. شاعر نے کہا یوں تو ہوتی ہے رقابت لازمن عشاق میں، یوں تو ہوتی ہے رقابت لازمن عشاق میں، عشق مولا ہے مگر اس تہمت بد سے بری.
اللہ کا عشق اس تہمت سے بری ہے۔ اللہ سے محبت کرنے والے آپس میں حسد نہیں کرتے بلکہ آپس میں محبت کیا کرتے ہیں۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے دوست، اگر تم نے محبت کرنی ہے تو مرنے والوں سے اور ڈھلنے والوں سے محبت کیا کرنی، محبت کرو تو اللہ تعالیٰ سے کرو جو ہمیشہ رہنے والا ہے۔ عشق با مردہ نہ باشد پائیدار، عشق با مردہ نہ باشد پائیدار، عشق را با حی و با قیوم دار۔ اے دوست، محبت کرنی ہے اس ذات سے کرو جو حی و قیوم ہے، ہمیشہ رہنے والی ہے۔ محبت کے شان اسی کو حاصل ہے جو ہمیشہ رہنے والی ہے۔ چنانچہ جس بندے کے دل میں سوز عشق نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا، وہ بندہ اللہ کی نظر میں پتھر کی مانند ہے۔ آپ دیکھیں، اگر ایک روبوٹ مشین کسی کو پانی کا گلاس پلائے تو روبوٹ کو ثواب ملے گا؟ نہیں ملے گا، وہ تو ایک مشین ہے۔ لیکن ایک انسان دوسرے کو گلاس پانی کا پلائے، اس کو ثواب ملے گا، کیونکہ یہ انسان ہے، اس کے اندر کیفیات ہیں، اس کے دل میں محبت ہے انسانیت کی، اس نے دوسرے کو گلاس پلایا۔ تو ہمیں جو اعمال کا اجر ملتا ہے وہ بھی اسی محبت کے صدقے ملتا ہے۔ اور جس بندے کے دل میں اللہ کی محبت نہیں، اس کو اس کے اعمال کا پھر کیا اجر ملے گا؟ تو اپنے دل کو اللہ کی محبت سے بھر لیجئے۔ یہ محبت کیسے آئے گی؟ کثرت ذکر سے یہ محبت بڑھ جاتی۔ شیخ ابو المواہب شاذلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، عشق کتب ہے، سب نیکیاں اسی کے گرد گھومتی ہیں۔ یعنی اللہ کا عشق یہ کتب ہے، یہ نیوکلیس ہے، اور باقی ساری نیکیاں اسی کے گرد گھومتی ہیں۔ یہ عشق نصیب ہوگا تو نیکیاں کرنی آسان ہو جائیں گی، تلاوت آسان، نماز پڑھنا آسان، دین کی دعوت کا کام آسان، حتیٰ کہ اللہ کے نام پہ اپنی جان فدا کرنا بھی آسان، سب کام آسان ہو جاتے ہیں، بس دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت ہونی چاہیے۔ یہ جو عشق ہے نا، یہ بھی ایک آگ ہے جو انسان کو گرما دیتی ہے۔ اور یہ ایسی آگ ہے کہ جو جہنم کی آگ کو بجھا دے گی۔ چنانچہ حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ پل صراط کے اوپر سے ایمان والے گزریں گے، جب ایک کامل ایمان والا گزرے گا جس کے دل میں اللہ کی محبت بھری ہوگی، تو اس کے گزرنے کی وجہ سے جہنم کی آگ ٹھنڈی ہونے لگے گی، تو جہنم کہے گی اسرے یا مومن، اے مومن جلدی گزر کہ تیرے عشق کی آگ نے میرے جہنم کی آگ کو بھی ٹھنڈا کر دیا۔ حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمت اللہ علیہ سلسلہ نقشبندیہ کے ایک بزرگ تھے۔ وہ جب مراقبہ کرتے تھے نا تو اس کا نام انہوں نے رکھا ہوا تھا پریم پیالہ۔ اپنے ساتھیوں کو کہتے تھے او بھائی پریم پیالہ پیئیں، پریم پیالہ پیئیں، اور سب بیٹھ کے مراقبہ کرتے تھے۔ وہ مراقبہ کرنے کو پریم پیالہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ پریم پیالہ ہے۔ ایک مرتبہ انہوں نے مولانا محمد علی مونگیری رحمت اللہ علیہ سے پوچھا کہ مولانا تم نے کبھی عشق کی دکان دیکھی ہے؟ تو مولانا سوچ کر کہنے لگے
جی حضرت میں نے اپنی زندگی میں 2 عشق کی دکانیں دیکھی ہیں۔ تو پوچھا کون کون سی؟ فرمانے لگے دہلی میں شاہ غلام علی دہلوی رحمت اللہ علیہ کی، اور دوسری شاہ آفاق رحمت اللہ علیہ کی۔ یہ جو اللہ والوں کی جگہیں ہوتی ہیں، یہ عشق کی دکانیں ہوتی ہیں۔ لوگ آتے ہیں، ان کی صحبت میں کچھ وقت گزارتے ہیں اور عشق کی پڑیاں لے کے وہاں سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ ہم نے اپنے حضرت مرشد عالم رحمت اللہ علیہ کو دیکھا، لوگ آتے تھے، تھوڑا وقت ان کے ساتھ گزارتے تھے اور ان کی صحبت کے فیض کی وجہ سے اللہ کی محبت میں ڈوب کے جاتے تھے۔ چنانچہ حضرت مولانا حسن گنگوہی رحمت اللہ علیہ لمبا سجدہ کرتے تھے، لمبا سجدہ کرتے تھے۔ کسی نے پوچھا حضرت اتنا لمبا سجدہ کیوں کرتے ہیں؟ فرماتے تھے کہ جب میں سجدہ کرتا ہوں تو میرے ذہن میں یہ کیفیت ہوتی ہے کہ شاید یہ میری زندگی کا آخری سجدہ ہو، میرا سر اٹھانے کو دل ہی نہیں چاہتا۔ حضرت مولانا یحییٰ رحمت اللہ علیہ جو حضرت شیخ الحدیث رحمت اللہ کے والد گرامی تھے، وہ بھی لمبا سجدہ کرتے تھے۔ تو کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ اتنا لمبا سجدہ کیوں کرتے ہیں؟ تو حضرت نے فرمایا کہ جب میں سجدہ کرتا ہوں مجھے یوں محسوس ہوتا ہے میں نے اپنے محبوب حقیقی کے قدموں پہ سر رکھ دیا، میرا سر اٹھانے کو دل ہی نہیں چاہتا۔ کاش کہ اللہ ہمیں بھی ایسے سجدے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ کے پاس ایک نوجوان آیا اور اس نے بیٹھ کے جنت کا تذکرہ چھیڑ دیا اور بہت دیر تک وہ حور و قصور کی باتیں کرتا رہا۔ جنت کے مکان ایسے ہوں گے، جنت کی حوریں ایسی ہوں گی، کھانا پینا ایسا ہوگا۔ حضرت اس کی بات سنتے رہے۔ جب اس نے بات مکمل کر لی تو حضرت حاجی صاحب فرمانے لگے کہ بھائی اگر قیامت کے دن اللہ نے ہم پر رحمت کی نظر فرما دی تو میں تو اللہ کی خدمت میں عرض کروں گا اللہ مجھے اپنے عرش کے نیچے مصلی کی جگہ عطا فرما دیجیے۔ مجھے حور و قصور سے کوئی واسطہ نہیں، مجھے تو عرش کے نیچے مصلی کی جگہ چاہیے تاکہ میں اللہ کی عبادت کر سکوں۔ ان کو عبادت میں کتنا مزہ آتا ہوگا۔ حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ فرماتے ہیں شیخ عبد الواحد رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے تذکرہ ہوا کہ جنت میں نماز نہیں ہوگی تو رونے لگ گئے۔ کسی نے کہا کہ حضرت روتے کیوں ہیں؟ فرمانے لگے اگر جنت میں نماز نہیں ہوگی تو پھر جنت جانے کا مزہ ہی کیا آئے گا؟ اگر جنت میں نماز نہیں ہوگی تو جنت میں جانے کا مزہ ہی کیا آئے گا؟ چنانچہ یہ عشق کی آگ ایک سینے سے دوسرے سینے میں منتقل ہوتی ہے۔ جس قلب کی آہوں نے دل پھونک دیے لاکھوں، جس قلب کی آہوں نے دل پھونک دیے لاکھوں، اس قلب میں یا اللہ کیا آگ بھری ہوگی۔ کیا اللہ کی محبت کی آگ اس سینے میں ہوگی کہ جو سینہ لاکھوں بندوں کے دلوں میں عشق کی محبت کی آگ جلانے میں کامیاب ہو گیا۔ جس بندے کو اللہ کی محبت نصیب ہو جاتی ہے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اس کو تمام روحانی بیماریوں سے شفا حاصل ہو جاتی ہے۔ عشق انسان کے اندر سے تکبر نکال دیتا ہے، حسد، کینہ، بغض، یہ ساری چیزیں شہوات نکال کے رکھ دیتا ہے۔ شاعر نے کہا شاد باد اے عشق خوش سودائے ماں، شاد باش اے عشق خوش سودائے ماں، اے دوائے جملہ علت ہائے ماں، اے دوائے نخوت و ناموس ماں، اے کہ افلاطون و جالینوس ماں۔ یہ عشق ایسا افلاطون اور جالینوس ہے کہ ساری بیماریوں کو مٹا کے شفا دے کے رہتا ہے۔
علامہ اقبال نے کیا پیاری بات کہی، اقبال عشق نے تیرے سب بل دیے نکال. جو کس بل ہوتے ہیں نا، عشق اس کو سیدھا کر دیتا ہے، عاجزی پیدا کر دیتا ہے. اقبال عشق نے تیرے سب بل دیے نکال، مدت سے آرزو تھی کہ سیدھا کرے کوئی، بڑی تمنا تھی کوئی سیدھا کر دے، عشق مل گیا، عشق نے مجھے سیدھا کر کے رکھ دیا، عشق نے میرے اندر عاجزی پیدا کر دی، وہ جو میں تھی، عجب تھا، تکبر تھا، سب نکال کے رکھ دیا. تو یہ عشق انسان کی روحانی بیماریوں سے اس کو شفا دے دیتا ہے. قرآن مجید میں عشق کا لفظ استعمال نہیں ہوا، محبت کا لفظ استعمال ہوا ہے. کیونکہ عاشق جو ہے نا وہ دیوانہ ہوتا ہے، یعنی محبت جب شدید ہو جاتی ہے تو اس کیفیت کو عشق کہتے ہیں. اور جب محبت شدید ہو جائے تو بندہ اپنے بس میں نہیں رہتا، وہ چاہتا ہے کہ اپنی مرضی کو پورا کرے. لہذا عاشق جو ہے نا اس میں دیوانگی ہوتی ہے، اور محبت جو ہے اس میں محبوب سے تعلق تو ہوتا ہے، مگر وہ اپنے محبوب کی پسند کو پسند کرتا ہے، محبوب کی جو ہے پسند کے اوپر قربان ہوتا ہے. وہ چاہتا ہے محبوب مجھے جس حال میں رکھے میں اسی حال میں اچھا ہوں. نہ تو ہجر ہے اچھا، نہ وصال اچھا ہے، یار جس حال میں رکھے وہی حال اچھا ہے. تو محبت کی یہ کیفیت ہوتی ہے. اور عاشق جو ہے وہ تو بس محبوب کا خیال نہیں کرتا، اپنی مرضی کرتا ہے. اس لیے یہ قرآن مجید کا اعجاز ہے کہ عشق کا لفظ استعمال نہیں ہوا. ہاں اللہ رب العزت نے اشد محبت کا لفظ استعمال فرما دیا تاکہ مومن سمجھ جائیں کہ محبت میں شدت مطلوب ہے، اور جب محبت میں شدت ہوتی ہے پھر انسان کو محبت کا صحیح مزہ آتا ہے. آج ہم جو کہتے ہیں نا جی کہ مراقبے کی فرصت نہیں ملی، معمولات کے لیے ٹائم نہیں ملا، تہجد میں آنکھ نہیں کھلی، اس کی بنیادی وجہ وہ جو محبت کی آگ ہوتی ہے نا سینے میں، وہ ٹھنڈی ہو چکی ہوتی ہے، وہ انگیٹھی ٹھنڈی ہو گئی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ہمارے اندر کوئی ولولہ نہیں ہوتا. علامہ اقبال نے کہا حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی، لبھاتا ہے دل کو بیان خطیب مگر لذت شوق سے بے نصیب. وہ صوفی کے تھا خدمت حق میں فرد، محبت میں یکتا امانت میں مرد، عجم کے خیالات میں کھو گیا، وہ سالک مقامات میں کھو گیا، بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر ہے. آج ہم راکھ کا ڈھیر بنے ہوئے ہیں. ہماری یہ جو چولہا ہے دل کا، اس کے اندر انگارے نہیں ہیں. ایک وقت تھا دل کے چولہے میں انگارے ہوتے تھے، اور یہ آگ نوجوان کو تہجد کے وقت جگا دیتی تھی، اور یہ نوجوان تہجد کے وقت میں اللہ کے سامنے اپنی فریادیں پیش کرتا تھا. تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے، تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے، کھویا گیا ہے تیرا جذب کلندرانہ. وہ جذب کلندرانہ آج ہم سے چھن گیا. آج تو اندر ایسے جیسے راکھ کا ڈھیر ہوتا ہے، کوئی محبت کی وہ کیفیت ہی سالک کو محسوس نہیں ہوتی. تو پھر اس کو رات کی عبادت کا شوق کیسے ہوگا؟ اس کو محبت رات کو کیسے جگائے گی؟ اس محبت کی چنگاری دل کے اندر لگوا لیجئے،
تاکہ یہ آگ بھڑکنا شروع ہو جائے، پھر دیکھیے کہ اعمال کرنے کتنے آسان ہوتے ہیں۔ اگر ہمیں دنیا اور آخرت کی تمام نعمتیں دے کر بھی اللہ کی محبت نصیب ہو جائے تو بھی یہ سستا سودا ہے۔ دنیا اور آخرت کی تمام نعمتیں دے کر پھر محبوب کا وصل نصیب ہو جائے تو بھی سستا سودا ہے۔ چنانچہ فارسی کے کچھ عجیب اشعار ہیں۔ جاز تن بردی و در جانی ہنوز، اے محبوب تو نے میرے تن سے جان تو نکال دی اور تو خود میری جان بن کے میرے تن میں سما گیا۔ جاز تن بردی و در جانی ہنوز، دردہا دادی و درمانی ہنوز، اے محبوب تو نے ہی تو مجھے درد دل عطا کیا اور اس درد دل کی دوا بھی تو آپ خود ہی ہیں، اس کی درما بھی آپ ہیں، اس کا علاج بھی آپ ہیں۔ آشکارا سینہ ہم بے شکافتی، آپ کی آنکھوں کی پلکوں کے تیر نے میرے سینے کو چیر کے رکھ دیا، میرے سینے کے اندر شگاف کر ڈالا۔ یہ اصل لفظ ہے شگاف، لیکن اس کو شکافتی لکھتے ہیں۔ آشکارا سینہ ہم بے شکافتی، ہم چنا در سینہ پنہانی ہنود، اے محبوب آپ نے میرے سینے کو چاک تو کر دیا لیکن اس پھٹے ہوئے سینے میں آپ خود ہی تو چھپ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ملک دل کر دی خراب از تیغ ناز، اے محبوب آپ نے میرے دل کو اپنی ناز کی تلوار کے ساتھ جو ہے بدل کے رکھ دیا۔ ملک دل کر دی خراب از تیغ ناز، دیکھیں انسان کے دل میں مخلوق کی محبتیں ہوتی ہیں، مال کی محبت، دنیا کی محبت، کتنی قسم کی محبتیں ہوتی ہیں، تو یوں سمجھیں کہ دل اس کا آباد ہوتا ہے، مگر جب اللہ کی نگاہ ناز پڑتی ہے تو ان تمام ماسوا پہ چھری پھر جاتی ہے، سب کٹ جاتا ہے اور دل بالکل خالی ہو جاتا ہے۔ اس کو شاعر کہتا ہے کہ ملک دل کر دی خراب از تیغ ناز، اے محبوب آپ نے ناز کی تلوار سے میرے دل کو ویران کر دیا۔ وَأَنْدَرِي وِيرَانَ سُلْطَانِي حُنُود، اور اس ویرانے میں اے محبوب ابھی بھی حکمرانی تو آپ ہی کی ہے، اس ویرانے میں آپ ہی حکمران اور بادشاہ بن کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور آخری شعر ہے، فرماتے ہیں قیمت خود ہر دو عالم گفتئی، اے محبوب آپ نے اپنے وصل کی قیمت دو عالم بتائی ہے کہ دنیا اور آخرت کی تمنائیں دل سے نکال دو تب مجھے میرا وصل تمہیں نصیب ہوگا۔ قیمت خود ہر دو عالم کر دئی، نرخ بالا کن کے اردانی ہنود، اے محبوب قیمت بڑھا دیجئے، آپ تو میرے ساتھ بڑا سستا سودا کر رہے ہیں، یہ تو کوئی قیمت ہی نہیں جو آپ مانگ رہے ہیں، میں تو اس سے زیادہ قیمت دینے کے لیے تیار ہوں۔ تو جب دل میں اللہ کی ایسی محبت ہو پھر بندے کے لیے اللہ کے لیے سب کچھ قربان کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ آج چند منٹ کا مراقبہ مشکل نظر آتا ہے، اس کی وجہ یہ کہ محبت کی آگ دل میں نہیں ہوتی۔ حضرت مولانا جامی رحمت اللہ علیہ نے کچھ اشعار لکھے ہیں فارسی میں، ذرا دل کے کانوں سے سنیے گا۔ فرماتے ہیں دید مجنو را یکے صحرا نورد، مجنو کو ایک صحرا کے مسافر نے دیکھا، یعنی صحرا کا مسافر صحرا میں سے جا رہا تھا اور اس جگہ مجنو بیٹھا ہوا تھا۔ دید مجنو رای کے صحرا نورد، درمیان بادیا بنشستہ فرد، کہ مجنو اس بیابان جگہ پر اکیلا بیٹھا ہوا تھا۔
ساختہ بریک دے انگشتہ قلم. مجنوں نے اپنی انگلی سے قلم بنائی ہوئی تھی اور وہ بیٹھا ہوا ریت کے اوپر کچھ لکھ رہا تھا. می زند حرفی پہ دستے خود رقم. اپنے ہاتھوں سے اپنی انگلی کو قلم بنا کے ریت کے اوپر کچھ لکھ رہا تھا. گفت اے مجنون شیدا چیست این. اس صحرا نورد نے کہا اے مجنون شیدا یہ تم کیا کام کر رہے ہو. می نویسی نامہ این کیست این کہ تم یہ خط کس کے نام لکھ رہے ہو. تم اپنی انگلی کو قلم بنا کے اور ریت کو کاغذ بنا کے جو لکھ رہے ہو تو یہ نامہ یہ خط تم کس کے نام لکھ رہے ہو. ہر چخواہی در سوادش رنج برد باد سر سر خواہدش حالی سترد. اے مجنو تم اس کو لکھنے کے لیے جتنے بھی جتن کاٹو گے تم یہاں سے ہٹو گے اور باد سر سر یہ انگلی سے لکھے ہوئے نشانوں کو مٹا کے رکھ دے گی تو کوئی اس کو پڑھ بھی نہیں سکے گا. تمہارا یہ خط لکھنے کا فائدہ کیا ہوا. کہ بلوہ ریگ باقی ماندشت تا کس دیگر پس از تو خواہدش. جب تمہارا یہ نامہ کوئی پڑھ ہی نہیں سکے گا تو تمہارا نامہ لکھنے کا کیا فائدہ. اب اس بات کو سن کے مجنوں نے آگے جواب دیا. کہتا ہے گفت مشق نام لیلی می کنم. کہتا ہے کہ اے پوچھنے والے میں تو لیلا کا نام بار بار لکھ کر اس کی مشق کر رہا ہوں. گفت مشق نام لیلی می کنم خاطر خود را تسلی می کنم. اور لیلا کا نام لکھ لکھ کر میں اپنے دل کو تسلی دے رہا ہوں. می نویسم نامہ اول ز قفا می نگارم نام عشق و وفا. میں لیلا کا نام لکھ کر عشق و وفا کی ایک داستان لکھ رہا ہوں. نیست جد نامی ازو در دست من. میرے ہاتھ میں لیلا کے نام کے سوا اور کچھ نہیں ہے. میں لیلا کو تو نہیں پا سکتا مگر لیلا کا نام تو میں لکھ سکتا ہوں جو میرے ہاتھ میں ہے. میں لیلا کا نام لکھ لکھ کے اپنے دل کو تسلی دے رہا ہوں. زاں بلندی یافت قدر پست من. اس کی وجہ سے تو میرے گرے ہوئے وجود کو بلندیاں ملی ہیں. نا چشیدہ جرعی از جام او. جب تک میں اس کے وصل کی شراب نہ پی لوں عشق بازی می کنم با نام او. میں اس وقت تک لیلا کے نام کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کرتا رہوں گا. تو بھئی جب تک ہمیں اللہ تعالیٰ کا وصل نصیب نہیں ہوتا ہم بھی اللہ کے نام سے اپنی محبت کا اظہار کریں. یہ جو مراقبہ ہوتا ہے اس میں دل پہ اللہ کا نام بار بار لیا جاتا ہے. یہ مولانا روم رحمت اللہ علیہ اس واقعے پر فرماتے ہیں عشق مولا کہ کمد لیلا بود. اے دوست کیا مولا کے عشق لیلا کے عشق سے بھی کیا گزرا ہے کہ لیلا کا چاہنے والا تو اس کے نام سے لطف پاتا ہے اور تمہیں اللہ کا نام لینے کے لیے فرصت نہیں ملتی. کیا اللہ کا عشق لیلا کے عشق سے بھی کیا گزرا ہے. اللہ تعالی ہمارے دلوں کو اپنے عشق سے منور فرما دے اور ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جو احباب بیعت کی نیت سے آئے ہیں وہ دل میں بیعت کی نیت کر لیں اور جو پہلے سے بیعت ہو چکے ہیں وہ توبہ کی نیت کر لیں, گناہوں سے توبہ کی نیت کر لیں. یا جس توبہ کے کلمات پڑھائے گا ان کلمات کی برکت حاصل کر لیجئے. اگر مستورات تک آواز جا رہی ہے تو وہ اپنی جگہ پر بیٹھی ہوئی یہ کلمات پیچھے پیچھے پڑھتی جائیں گی تو اس عمل میں وہ بھی شریک ہو جائیں گی. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد. یہ کلمات سچے دل کے ساتھ پیچھے پیچھے پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. آمنت باللہ وملائکتہ
وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ان کلمات کو پڑھنے سے آپ تو بتائے ہو چکے ہیں، چند معمولات ہیں، ان کو باقاعدگی سے کریں گے تو اللہ تعالیٰ دل کو منور فرمائیں گے۔ ان میں پہلا عمل ہے 100 مرتبہ استغفار صبح اور شام، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اور دوسرا ہے 100 مرتبہ درود شریف صبح و شام پڑھنا، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، اور تیسرا ہے قرآن مجید کی تلاوت روزانہ کرنا، ایک پارہ ہو تو بہت اچھا، مشکل ہو تو آدھا پارہ صحیح، جو حافظ ہیں وہ اپنی منزل کے حساب سے پڑھے۔ چوتھی چیز ہے لیٹے بیٹھے چلتے پھرتے دل میں اللہ کو یاد رکھنا، اور پانچویں چیز ہے مراقبہ کرنا۔ مراقبہ کہتے ہیں کہ ساری دنیا کے خیالات سے ہٹ کٹ کے انسان اللہ سے لو لگا کے بیٹھ جائے اور یہ محسوس کرے کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے، اور میرا دل اللہ 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 دل بول رہا ہے، زبان سے نہیں پڑھنا، دل پڑھ رہا ہے، میں سن رہا ہوں۔ آپ 15-20 منٹ روزانہ مراقبہ کریں گے تو دل کی بیٹری چارج ہو جائے گی اور دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت آئے گی۔ چند دن یہ عمل کر کے دیکھیے، آپ خود گواہی دیں گے کہ اب مجھے اللہ تعالیٰ کی محبت کی وارمنس خود محسوس ہوتی ہے۔ زندگی کے جو دن باقی ہیں ان کو غنیمت سمجھیے اور اس میں اس سودے کو خریدنے کی کوشش کیجیے۔ یہ اللہ کی محبت کا سودا بڑا انمول سودا ہے۔ خوش نصیب ہے جس نے محنت کر لی اور اس کو حاصل کر لیا۔ آپ غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ بھی حیران ہوتے ہوں گے کہ اے میرے بندے، حسن کو میں نے پیدا کیا، تم حسن کے پیچھے بھاگتے پھرتے ہو اور حسن کو پیدا کرنے والے کو بھول جاتے ہو۔ جس ذات نے حسن کو پیدا کیا اس ذات کے اپنے حسن و جمال کا کیا عالم ہوگا۔ تو ہمیں تو چاہیے کہ ہم حسن حقیقی کے متوالے بنے، اس کے عاشق بنے۔ قرآن مجید کی جو آیت ہے نا، وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِ، اور انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسی کرنی چاہیے تھی۔ مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ سچی بات ہے یہ ہمارے ہی لیے ہے، ہم نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسی کرنی چاہیے تھی۔ ہمیں تو اللہ کی محبت پانے کے لیے تن من دھن کی بازی لگا دینی چاہیے تھی، اور ہم تو کچھ بھی نہیں کر پاتے۔ چند منٹ مراقبہ کرنا ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے۔ تو واقعی ہم تو بے قدرے لوگ ہیں، ہم نے قدر نہیں کی جیسی کرنی چاہیے تھی۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی محبت عطا فرما دے۔ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے پوری زندگی میں ایک مرتبہ محبت سے اللہ کا نام لے لیا، پوری زندگی میں ایک مرتبہ جس شخص نے محبت سے اللہ کا نام لیا، وہ فرماتے ہیں یہ اللہ کا لفظ جو کہا محبت سے، یہ کبھی نہ کبھی اس بندے کے لیے جہنم سے نکلنے کا سبب بن جائے گا۔ ایک مرتبہ اللہ کا لفظ محبت سے کہیں تو یہ جہنم سے نکلنے کا سبب بنے گا۔ اگر آپ بار بار محبت سے کہیں گے تو سوچیں پھر اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے کیسے بچائیں گے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قیامت کے دن مخلوق اللہ کے سامنے پیش ہوگی
اور کچھ لوگ ہوں گے جو اللہ کے محب ہوں گے، محبین ہوں گے، اللہ کے چاہنے والے ہوں گے، وہ اللہ کے عشق میں اس طرح جو ہے وہ مجنون بنے ہوں گے کہ وہ سیدھا جنت کے دروازے تک پہنچ جائیں گے، اور جنت کے داروغہ رضوان کو کہیں گے اے رضوان جنت کا دروازہ کھول ہمیں جانے دے۔ رضوان کہے گا ابھی تو حساب کتاب ہی نہیں ہوا، تم لوگ جنت کے دروازے پہ کیسے پہنچ گئے؟ تو وہ پھر مطالبہ کریں گے کہ رضوان ہم تو دنیا میں اللہ کی محبت میں زندگی گزارنے والے تھے، ہم نے اپنے علماء سے سنا تھا کہ اللہ کا دیدار جنت میں ہوگا، ہم جنت کے دروازے پہ آ گئے ہیں، دروازہ کھول ہمیں جنت میں جانے دے، ہمیں اپنے مولا کا دیدار چاہیے۔ تو رضوان اللہ تعالیٰ سے پوچھے گا یا اللہ یہ کیا معاملہ ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے رضوان یہ میرے عاشق ہیں، انہوں نے دنیا میں میرے عشق میں اپنی زندگی گزاری، ان کو راتوں کے آخری پہر میں اٹھ کے میرے ساتھ تنہائی میں راز و نیاز کی باتیں کرتے تھے، میری محبت انہیں راتوں کو جگاتی تھی، نہ انہیں کھانا اچھا لگتا تھا، نہ پینا اچھا لگتا تھا، نہ کوئی دنیا کی چیز اچھی لگتی تھی، بس یہ میری محبت میں زندگی گزارتے رہے۔ اے رضوان یہ میری محبت میں جینے والے لوگ ہیں، اب ان سے حساب کتاب لیتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے، مجھے حیا آتی ہے، جنت کا دروازہ کھول دے اور ان کو بغیر حساب جنت میں جانے دے۔ تو اللہ سے محبت کرنے والوں کا اللہ قیامت کے دن حساب نہیں لیں گے۔ ہمارے علاقے میں ایک مجذوب ٹائپ بزرگ گزرے ہیں بلے شاہ، وہ پنجابی کے اشعار کہا کرتے تھے، ان کا ایک شعر اس مضمون سے مناسب ابھی یاد آیا تو آپ بھی سن لیجئے۔ فرماتے ہیں کورے کاغذ کتاب نہ ہوندے، یعنی اگر صاف کاغذوں کو آپ جلد میں باندھ دیں تو اس کو کوئی کتاب تو نہیں کہتا، اس پر تو کچھ بھی لکھا ہوا نہیں ہے۔ تو فرماتے ہیں کورے کاغذ کتاب نہ ہوندے تے سارے پھول گلاب نہ ہوندے۔ ہر پھول گلاب کا پھول نہیں ہوتا، گلاب کا پھول تو کوئی کوئی ہوتا ہے نا۔ کورے کاغذ کتاب نہ ہوندے تے سارے پھول گلاب نہ ہوندے تے جے کر یاری لائیے بلیا۔ اے بلے شاہ اگر کسی سے یاری لگائے تو یاراں نال حساب نہ ہوندے، تو اپنے یار سے کوئی حساب نہیں کیا کرتا۔ تو جو بندہ اللہ سے یاری لگائے گا اللہ تعالیٰ بھی قیامت کے دن اپنے بندے سے حساب نہیں مانگیں گے، بلکہ اس کو بلا حساب جنت عطا فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمیں بھی اپنے چاہنے والوں کی قطار میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیجئے، پھر دعا کرتے ہیں۔ آنکھوں کو بند کر لیجئے، سر کو جھکا لیجئے۔ دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائیے۔ دل مغموم کو مسرور کر دے، دل بے نور کو پر نور کر دے، دل مغموم کو مسرور کر دے، دل بے نور کو پر نور کر دے، فروزاں دل میں شمع طور کر دے، یہ گوشہ نور سے معمور کر دے، اے میری گھات میں خود نفس میرا خدایا اس کو بے مقدور کر دے، میرا ظاہر سنور جائے الہی، میرے باطن کی ظلمت دور کر دے، میرا ظاہر سنور جائے الہی، میرے باطن کی ظلمت دور کر دے،
میرا ظاہر سنور جائے الہی، میرے باطن کی ظلمت دور کر دے۔ میں وحدت پلا مخمور کر دے، محبت کے نشے میں چور کر دے۔ میں وحدت پلا مخمور کر دے، محبت کے نشے میں چور کر دے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ سبحان ربي هذا الوهاب. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اے اللہ اپنی بھولی سے معفوظ کرنا، تیرے مالک نعمتیں مل جانے کے بعد نعمتوں کے چھن جانے سے معفوظ کرنا، عزتیں ملنے کے بعد جنت سے معفوظ کرنا، تیرے مالک بہتر کے رکھنے والے سے معفوظ کرنا، نظر ہٹائی سے معفوظ کرنا، تیرے مالک نفس و شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ کرنا، نفس و شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ کرنا۔ اللہ آپ کو محفوظ سے کروایا، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہی ہے کہ جیسے اس نے گناہ کیا نہیں کرتا۔ تیرے مالک ہماری آج اس توبہ کو قبول کرنا، نہ آج اس توبہ کو قبول کرنا، نہ جو گناہ جتنے کیے ہمیں معاف کرنا، نہ جو گناہ راتوں میں کیے ہمیں معاف کرنا، نہ جو گناہ چھپ کے کیے نہ ان گناہ کو بھی معاف کرنا۔ اے اللہ جو گناہ اپنے دلوں میں کیے اللہ ان گناہ کو بھی معاف کرنا، نہ جو ظاہری گناہ کیے اللہ ان گناہ کو بھی معاف کرنا۔ اے اللہ جو گناہ باطن میں کیے اے مالک ان گناہ کو بھی معاف کرنا۔ اے اللہ گناہ جتنے بھی ہیں اللہ ہمارے حال پر رحم کرنا، ہمارے حال پر رحم کرنا۔ ہمارے جو اپنے بچے کو ناز کھلنا دیکھتی ہے اس سے نفرت نہیں کرتی، اللہ سے دھو لیتی ہے، سینے سے لگا لیتی ہے۔ میرے مالک آپ کے اپنے گناہوں کی نجاست میں دیکھ رہے ہیں، میرے مالک آپ کی نفرت نہ فرمائے، دھو دیجیے۔ اللہ اپنے محبوب میں شامل فرما دیجیے، میرے مالک اپنے محبوب میں شامل فرما دیجیے۔ اللہ اپنی حکمت کا معاملہ کرنا، اپنے کمزور بندے ہیں اپنے کمزور بندے ہیں، اپنی کمزوری کا اعتراف کرتے ہیں، رات کو پکڑتے ہیں، پتوں بطول بیٹھتے ہیں، پتوں بکڑتے ہیں، رات کو بیٹھتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، ایک قدم پیچھے چلے جاتے ہیں۔ میرے مالک ہمارے حال پر رحم فرما، ہمارے حال پر رحم فرما، جس طرح آپ کو یاد کرنے کا حق تھا میرے مالک کو ہر طرح کرتے ہوئے، جس طرح آپ کی ہوئی نعمتوں کا شکر کرنے کا حق تھا میرے مالک کو ہر طرح کرتے ہوئے، جس طرح گناہوں
پریشانیوں کو بھی دور کرنا، اولاد کی پریشانیوں کو بھی دور کرنا، اولاد کے غم سے محفوظ کرنا، اولاد کے دکھ سے محفوظ کرنا، صحت کی وجہ سے پریشان ماں کی سب کی پریشانیوں کو بھی دور کرنا۔ سب سے بڑی پریشانی یہ ہے کہ آپ ناراض ہیں، ماں اس پریشانی سے محفوظ کرنا، اس پریشانی سے محفوظ کرنا۔ ایسا آپ ہمیں لکھنا چاہتے ہیں کہ مالک ہمیں ویسا کرنے کی توفیق نصیب کرنا، ویسا کرنے کی توفیق نصیب کرنا، فیصلے کرنا۔ پورے دن ہماری دعاؤں کے آمین کہہ رہی ہیں کہ مالک ان کو بھی دعاؤں میں شامل کرنا۔ وہ کس کتاب سے بیان کرے، نہ کون ہے جو دلوں کے غموں کو دور کرنے والا ہے۔ میرے مالک آپ کی ذات کے سوا کوئی اور ذات نہیں، دلوں کے غموں کو دور کرنا۔ اپنے کو دنیا کا دے گا، لیکن اور کیا جاتے ہیں لوگ عورتوں کا لحاظ کرتے ہیں، قتل کے مقدمے پر بھاگ کر دیتے ہیں۔ آج کے لیے بچہ تیرے چلتے آئی ہے، آپ کی معافی کا اعلان کر دیجیے، اعلان کر دیجیے، اعلان کر دیجیے۔ آپ کے حکم نے کروایا لوگ مختلف علاقوں سے مختلف جگہوں سے جمع ہوتے ہیں اور ان کا مقصد آپ کو یاد کرنا ہوتا ہے، تو آپ کے فرشتوں سے کہتے ہیں جاؤ اعلان کر دو میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ آج کی اعلان کر دیجیے کہ آپ نے معاف کر دیا، اعلان کر دیجیے، اعلان کر دیجیے۔ آپ کو آپ کی نیک کرموں کی نیکیوں کا واسطہ، آپ کی برکت کا واسطہ کرنا، برکت کا واسطہ کرنا، میرے کاموں کا آزاد کرنا، اس کے کاموں کو اپنی رحمت سے سمجھا، میرے والد طرف سے فیصلے کرنا، میرے طرف سے فیصلے کرنا۔ مجھے دعاؤں کے لیے کہا کہ والد ان کو ان دعاؤں میں شامل کرنا۔ ہوا ان کو دیکھ کے نکلا ہوا رہے گا، ان کو خوشیوں والی زندگی نصیب کرنا، اللہ کی برائی سے محفوظ کرنا، اللہ ان کو وہ عورتیں نصیب کرنا جو آپ کے حضرات علیہ السلام اللہ علیہ وسلم فرمائی، اللہ کو وہ محبت نصیب کرنا جو آپ نے حضرت ابراہیم اور اللہ حاضر علیہ السلام فرمائی، اللہ کو وہ محبت کرنا جو آپ نے نبی علیہ السلام عائشہ فرمائی، میرے پاس یہ کو تمام کرنا، اللہ کے علم و عمل سے بدلے پیدا کرنا، رزق میں پیدا کرنا، اولاد میں پیدا کرنا، میرے پاس قدم قدم کر کے سامنے حال کرنا، جن گھروں میں تمام بچے بچے موجود ہیں، نماز کے لیے ان کے گھر بتانے میں آسان کرنا، نماز کے گھر بتانے میں آسان کرنا، میرے ساتھ کرتے
محمد